नबी फरमा दीजिए तुम्हारी क्या राय है, तुम अल्लाह के साथ गैरों को शरीक बनाते हो, ये भी करने वाला कोई अल्लाह के अलावा है जो तुम्हें आंखों का नूर, कानों की समाअत और दिल की समझ अता कर दे? और कोई अल्लाह के अलावा हो सकता नहीं। तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, बच जा। तेरा रब जिसको पकड़ने पे आए कोई छुड़ा सकता नहीं। वो और लोग हैं जिन्होंने मकूले बनाए हुए कि अल्लाह का पकड़िया छुड़ाए, मोहम्मद का पकड़िया छुड़ा कोई नहीं सकता। गए अस्तगफिरुल्लाह। रब जिसे पकड़ने पे आए सारी दुनिया की ताकतें मिल जाए उसे कोई छुड़ा सकता नहीं। कि मेरे नूर जब मेरा अजाब आए इन ज़ालिमीन के बारे में मुझसे सवाल करना, बोले जी सवाल करना नहीं। उम्मे मूसा अपने दिल में ये अकीदा बिठा ले, तेरा रब जिसके साथ भलाई का इरादा करे कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता। हमें 5 वक्त की नमाज भी लगन से, चाहत से, मोहब्बत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया का माता, दुनिया का बंदा बन जाता तो अब्दुल दिनार ना बनता, तो अब्दुल दिरहम ना बनता, बल्कि तो अब्दुल्लाह बनता और अब्दुल, बोले जी अब्दुल रहमान बनता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني فهما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين.
و ثنا تمام تر کی بریائی بڑیائی بزرگی تمام تر آتائی شہنشاہی کی بریائی تمام تر تعریفات تسبیحات محیدات تکبیرات تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور قرآن ذات کی اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور قرآن ذات کی ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں صاحبوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شرک جیسے کبھی اور نجس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے محترم بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے الحمدللہ اس بات کے بارے میں سنا اور سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جیسی کامل مکمل اکمل ذات کوئی دوسری ہو سکتی نہیں. اور جمعے کے آخر میں ہم نے ایک من گھڑت واقعہ سنا اور وہاں پر ہم نے اپنے جمعے کا اختتام کیا تھا کہ جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ ایک شخص وہ دریا کو پار کرتا جاتا ہے اور یا جنید کہتا جاتا ہے اور سلامتی کے ساتھ وہ دریا سے پار لگ جاتا ہے. اسے سمندر کی دریا کی موجیں پریشان نہیں کرتی. اور جب اس بندے کا واسطہ ایک اہل توحید سے پڑ گیا تو اس نے کہا اے میرے بھائی کیوں یا جنید کہہ کے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، یا اللہ کہا کر. تو وہ اس کی باتوں میں آیا. آج پھر گیا، جب وہ دریا سے پار لگنے لگا اس نے اپنی زبان سے کہا یا اللہ. وہ ڈوبنے لگا، وہ کہتا ہے مجھے یہ بتلائیے کیا یہ واقعہ حقیقت ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا یہ واقعہ حقیقت ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی میرے محترم، واللہ ایسے واقعات غور فرمائیں کہ جن میں غیر اللہ سے مشکل کشائی اور استغاثہ طلب کیا جائے، بندہ پار لگ جائے، اللہ کو پکارا جائے، بندہ نعوذ باللہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے. ایسے واقعے کی کوئی اصل ہو سکتی نہیں. یہ منفرد واقعات ہیں مجھے اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے. آئیں میرے محترم توجہ فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کامل مکمل اکمل ہے. ابھی بھی اگر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے، رب العالمین نے قرآن مجید میں کچھ چیلنج فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں اگر ابھی بھی آپ کو پتہ نہ چلے آپ کا خالق آپ کا مالک رب العالمین ہے، پھر میں رب العالمین آپ کے سامنے یہ باتیں رکھتا ہوں. اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ بننے کا دعویٰ کرتا ہے مجھے یہ کام کر کے تو دکھلائے. آئیں ذرا توجہ فرمائیں. صرف قرآن مجید فرقان حمید کو ہم سنیں گے اور میرے بھائیوں کوشش کیجئے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا کیجئے. یقین مانے سیدھے رستے کے راہی بن جائیں گے. یقین مانے اللہ کے مقرب بن جائیں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے. آج جو لوگ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ حضرت جی
بڑے ٹیڑے میڑے رستے ہیں، ہمیں سیدھے رستے کا پتہ نہیں چلتا۔ واللہ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، رب العالمین آپ کے لیے صراط مستقیم کی راہوں کو روشن فرما دیں گے، آپ کے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرما دیں گے۔ آئے رب العالمین قرآن میں بیان فرماتے ہیں، اور لوگوں جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کہتے ہو یہ کر سکتا ہے، اولادیں دے سکتا ہے، یا جریب کہنے سے دریا سے پار لگ سکتا ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، رب العالمین فرماتے ہیں پھر میں یہ چیلنج کرتا ہوں، یہ چیلنج پورے کر کے دکھاؤں۔ رب العالمین نے سورہ الحج میں آیت نمبر 72 میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ سب سے پہلا چیلنج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کائنات کے لوگوں، یہاں پر اعلان ایمان والوں سے نہیں، خاص توحید پرستوں سے نہیں، بلکہ رب العالمین نے عام اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، کائنات میں زندگی گزارنے والوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ رب العالمین ایک مثال ذکر فرما رہے ہیں، فاستمعوا لہ، کان لگا کے سنو، جس طرح رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں بیان فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنا کرو، غور سے سنا کرو۔ رب العالمین یہاں بھی اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک مثال ذکر کر رہا ہوں، توجہ سے سنو۔ اللہ کی مثال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمام کو جمع کر لو۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جیسی کوئی ایک مخلوق پیدا کر کے دکھلاؤ، مکھی پیدا کر کے دکھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی اللہ کے علاوہ یہ مکھی بھی پیدا کر سکتا نہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں چلو یہ تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ اللہ فرماتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، جب تم کھانا کھاتے ہو اس وقت مکھی آتی ہے تمہارے پاس سے، وہ ایک گندم کا حقیر سا دانہ اٹھا کے لے کے جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دعوے میں سچے ہو، جو وہ حقیر سا ذرہ اٹھا کے لے کے گئی اسے واپس لے کر کے تو آؤ، لیکن کوئی واپس لے کر کے آ سکتا نہیں۔ رب العالمین نے ایک اور چیلنج فرمایا، سورہ انعام ہے آیت نمبر 46 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ۔ اے نبی فرما دیجئے تمہاری کیا رائے ہے؟ تم اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہو، یہ بھی کرنے والا، یہ بھی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی ان سے سوال تو کرو نا، اگر رب العالمین تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم کر دے، کانوں کی سماعت ختم کر دے، اگر تمہارے دل کے اوپر مہر لگا دے، رب العالمین فرماتے ہیں مجھے یہ تو بتلاؤ من الہ غیر اللہ، کوئی اللہ کے علاوہ ہے جو تمہیں آنکھوں کا نور، کانوں کی سماعت اور دل کی سمجھ عطا کر دے؟ اور کو اللہ کے علاوہ ہو سکتا نہیں۔ رب العالمین نے سورہ القصص میں آیت نمبر 71 اور 72 میں بیان فرمایا، رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے نبی یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ فلاں بھی کرنے والا، یہ فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ میرے نبی ذرا ان سے سوال تو کیجئے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اے میرے نبی ان سے سوال تو کرو، مجھے اس بات کا جواب تو دو نا، اگر رب العالمین تمہارے اوپر ہمیشہ رات لے کر کے آ جائیں، قیامت تک رات آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یہ تو بتلاؤ کوئی اللہ کے علاوہ ہے جو اس رات کو دن میں تبدیل کر دے؟ کوئی اللہ کی ذات کے علاوہ ہے؟
جو رات کے اندھیرے میں نور پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ. اے میرے نبی سے سوال تو کرو گا، اگر رب العالمین تمہارے اوپر دن لے کر کے آئے، کبھی رات نہ آئے، مجھے یہ تو بتلاؤ کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ہے کہ جو اس دن کو رات میں تبدیل کر دے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کر سکتا نہیں. آیت ذرا توجہ فرمائے، سورہ الملک ہے، آیت نمبر 20 ہے، 21 ہے، آیت نمبر 30 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ الملک میں 3 جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. اے لوگو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو، مجھے یہ تو بتلاؤ اگر اللہ کا عذاب آ جائے، اگر اللہ کی پکڑ آ جائے، کوئی اللہ کے علاوہ ایسا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے، جو تمہارا معاون ثابت ہو، تمہارا ولی ثابت ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا. اے میرے نبی، ان سے سوال تو کرو نا، اگر رب العالمین آسمان سے رزق کے دروازے بند کر دے، زمین سے رزق کے دروازے بند کر دے، اگر اللہ آسمان کو حکم دے دے تو نے پانی نہیں برسانا، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دے تو نے اناج پیدا نہیں کرنا، اس میں سے تو نے پیداوار نہیں بڑھانی، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا. اگر رب العالمین تمہارا رزق روک لے، بتلاؤ اللہ کے علاوہ کون سی ذات ہے جو تمہیں رزق عطا کر دے؟ کوئی بھی رزق عطا کر سکتا نہیں. توجہ فرمائیں، رب العالمین نے سورہ الملک میں آیت نمبر 30 میں آخری آیت میں ایک چیلنج فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سوال کیجئے اگر رب العالمین اس زمین کے پانی کو خشک کر دے، اگر اس زمین کے پانی کو واپس کھینچ لے، اللہ کی ذات کے علاوہ کیا کوئی ایسی ذات ہے جو تمہیں میٹھا پانی پلا دے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی میٹھا پانی پلا سکتا نہیں. آئے ذرا توجہ فرمائے، رب العالمین نے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 258 میں ایک اور چیلنج فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تنہے تنہا آپ نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے، بت گدے میں جا کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وہ وقت بھی آیا، نمرود کے سامنے آئے، نمرود نے اس بات کا دعویٰ کیا میں بھی رب ہوں، میں بھی پالنے والا ہوں، میں بھی خالق ہوں، میں بھی زندگی اور موت عطا کرنے والا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہوئے. رب العالمین نے نقشہ ان الفاظ میں کھینچا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ وقت نہیں دیکھا، آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے تھے اور اس سے جھگڑا کر رہے تھے رب العالمین کی توحید کے بارے میں، رب العالمین کی وحدانیت کے بارے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے سوال کیا بتلاؤ تو صحیح تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خالق مالک وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے. نمرود کہنے لگا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، اس نے سزائے موت کے قیدی کو بلایا، ایک آزاد کو بلایا، جو آزاد تھا قیدی کر دیا، جو سزائے موت کا قیدی تھا رہا کر دیا. کہنے لگا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. اگر تو حقیقت میں خالق ہے، مالک ہے، رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کر
کرتا ہے اگر تو سچا ہے تو پھر اس سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. پھر یہ ہفتہ مکہ رہ گیا. اور میرے محترم بھائیوں یہ سورج کا جتنا بھی کام ہے مشرق سے مغرب تک مغرب سے مشرق تک یہ تمام انتظام چلانے والی ذات میرے بولے جی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. آئے ذرا توجہ فرمائے. رب العالمین نے ایک اور چیلنج فرمایا. یہ سورہ انفال ہے آیت نمبر 19 ہے. غزوہ بدر کا واقعہ آیا. ابو لہب ابو جہل یہ تمام میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے بڑے دشمن تھے. رب العالمین نے ابو لہب سے جان چھڑائی. ابو جہل کھڑا ہو گیا لاؤ لشکر تیار کر لیا. کہنے لگا یہ بیٹھے بچاتے کبھی حبشہ میں جاتے ہیں کبھی مدینے میں جاتے ہیں. اب ہم نکلیں گے مدینے میں جائیں گے وہاں پر جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو قیدی بنائیں گے. بڑی بڑی اس نے باتیں کی. لاؤ لشکر تیار کر لیا. 1000 کا لشکر تیار کیا. اسرا بھی لیا جانور بھی لیے قربانیاں بھی لی عورتیں بھی ساتھ لی. اس یقین سے نکلا کہ ہم جائیں گے مسلمانوں پر غلبہ حاصل کریں گے. اور اتنا نلائق بندہ جب میدان بدر میں آیا ایک طرف مسلمانوں کی فوج ہے دوسری طرف ان کافروں کی فوج ہے. وہاں پر ابو جہل نے ہاتھ اٹھائے اور کہتا کیا ہے کہ اے رب العالمین یہ دو گروہ تیرے سامنے ہیں. ان دونوں گروہوں میں سے تیرے نزدیک جو حق پر ہے یا اللہ جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہے اسے فتح عطا فرما. اور یا اللہ جو تیرے نزدیک قابل نفرت ہے اسے نیست و نابود کر دے. رب العالمین نے اس کی پکار کو سنا. قرآن بنا کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فیتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین. اے میرے نبی فرما دیجئے پیغام پہنچا دیجئے ان کافروں تک مشرکوں تک اگر تم فتح طلب کرتے ہو انشاءاللہ میرے رب کی فتح آئے گا میرے رب کا فیصلہ آئے گا. لیکن غور سے سن لو اگر یہاں سے واپس چلے جاؤ گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بولے جی بہتر ہے. اگر جنگ نہیں کرو گے واپس چلے جاؤ گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ اور اگر تم پلٹو گے مسلمانوں کو کمزور سمجھو گے اگر رب العالمین کی طاقت کو کمزور سمجھو گے نعود پھر ہم بھی لوٹیں گے پھر رب العالمین کی طاقت بھی لوٹے گی. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ اور اللہ کی قسم یہ تمہارا 1000 کا لشکر یہ تمہارا 1000 کا اسلحے سے لیس لشکر یہ تمہارے ہتھیار یہ تمہاری فوجیں وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ ذرہ برابر بھی تمہارے کام آ سکتا نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کوئی اللہ کا مقابلہ کر سکتا نہیں کوئی الہ کامل کا مقابلہ کر سکتا نہیں. آئے توجہ فرمائیں لیکن یہ باز نہ آئے انہوں نے سمجھا عام سی بات ہے بڑے غرور سے بڑے تکبر سے میدان بدر میں آئے. رب العالمین نے آسمان سے 1000 فرشتوں کی فوج کو نازل فرمایا. رب العالمین نے 70 سرداروں کو قتل فرمایا اور 70 قیدی بن کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قید لیا. یہ چشم فلک نے یہ بھی دیکھا ایک صحابی جب غزوہ ختم ہو گیا اللہ نے فتح عطا فرمائی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا میرے ہاتھ میں کھجور کی خشک ٹہنی تھی ایک کافر تلوار لے کے میرے پاس آیا وہ مجھ پر حملہ کرنے لگا. اللہ کے نبی میں نے خشک اس طرح شاخ و ٹہنی اٹھائی میں کیا دیکھتا ہوں اس کے چہرے کے اوپر بھی نشان پڑ گئے اس کے جسم کے اوپر بھی نشان پڑ گئے اس کے سر میں سے بھی خون ہے منہ میں سے بھی خون نکل رہا ہے. اللہ کے نبی میں نے ہاتھ نہیں لگایا میرے سامنے دیکھتے دیکھتے
دیتے ہوئے وہ قتل ہو گیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام مسکرائے. آپ نے فرمایا میرے صحابی خوش ہو جا, اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے کو نازل فرمایا. وہ فرشتہ تھا جو تمہاری مدد کر رہا تھا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابی آئے, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. امام کائنات علیہ السلام نے اسے لکڑی پکڑائی. عرض کرتے اللہ کے نبی یہ تو لکڑی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غور سے دیکھ. غور سے دیکھا وہ چمکتی ہوئی تلوار بن گئی. اور لوگوں اللہ کی قسم ساری دنیا بھی مل جائے, رب العالمین کی ذات پر کوئی غلبہ حاصل کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور چیلنج فرمایا. سورہ البروج ہے, آیت نمبر 12 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید. اور لوگوں تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, بچ جاؤ. تیرا رب جس کو پکڑنے پہ آئے کوئی چھڑا سکتا نہیں. وہ اور لوگ ہیں جنہوں نے مقولے بنائے ہوئے کہ محمد دا پٹ اللہ دا پکڑیا چھڑائے, محمد تے محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. کہیں استغفر اللہ, اور اس کا بھی سوال ڈر گئی. استغفر اللہ کہنا, استغفر اللہ. یہ استغفر اللہ کہنے والی بات ہے, میں آپ کے سامنے دلائل رکھتا ہوں. کہتے ہیں اللہ دا پکڑیا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں چیلنج فرمایا. اللہ فرماتے ان بطش ربک لشدید. اور لوگوں تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تیرا رب جسے پکڑنے پہ آئے ساری دنیا کی طاقتیں مل جائے اسے کوئی چھڑا سکتا نہیں. آئیں توجہ فرمائے, سورہ انعام ہے, آیت نمبر 17 ہے. رب العالمین چیلنج فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے نبی, اے میرے محبوب پیغمبر, اے کائنات کے امام, تیرا رب جسے پکڑنے پہ آئے کائنات کی طاقتیں مل جائے کبھی اسے چھڑا سکتی نہیں. صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کو نازل فرمایا. آیت نمبر 42 سے 47 تک پڑھ کے دیکھیے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب پریشان کیا دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ میں تھک گیا, قوم نافرمانی پہ تلی ہوئی, اپنا عذاب ان پہ نازل فرما. رب العالمین نے عذاب نازل فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, کہ اے میرے نوح جب میرا عذاب آئے ان ظالمین کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا. بولے جی سوال کرنا نہیں, سفارش کرنی نہیں, کوئی عرض کرنی نہیں. جب عذاب آیا حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کا اپنا بیٹا سامنے وہ پانی میں غرق ہونے کے قریب ہے. آپ نے آواز دی یا بنی ارکم معنا, یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. اے میرے بیٹے جلدی جلدی آ جا, کشتی میں سوار ہو جا, ان کافروں کے ساتھ اپنے آپ کو خراب نہ کر, ذلیل نہ کر. بیٹے کے دل میں خیال آیا, وہ کہتا کیا ہے قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء. اے میرے ابا جان یہ تو ہلکا سا پانی ہے, وہ بلند و بالا پہاڑ ہے, میں اس پر چڑھ جاؤں گا, وہ مجھے بچائے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا پتر اللہ کے پکڑے رو کو چھڑا سکتا. قال لا عاصم اليوم, قال لا عاصم اليوم. اے میرے بیٹے آج کے دن کوئی بھی کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا نہیں. وحال بینہم الموت, ایک موج آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ابرا آیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے, ہاتھیوں کی فوج, شیروں کی فوج لے کر کے آیا اور بڑے گھمنڈ میں, بڑے غرور میں کہ میں جاؤں گا بیت اللہ کو مسمار کروں گا, گرا دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. رب العالمین نے فرشتوں کو نہیں بھیجا,
پڑھ کے دیکھے سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو نہیں بھیجا، انسانوں کو نہیں بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اپنی چونچ میں کنکر لے کر کے آؤ اور ان ہاتھیوں کی فوج پر گراتے جاؤ۔ ان کے اوپر پتھر گرانا تمہارا کام ہے اور ان سے ایٹم بم کا کام لینا تیرے رب کا کام ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جس کو رب پکڑے اسے کوئی چھڑا سکتا نہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے، خیر کا ارادہ کر لے، عزت کا ارادہ کر لے، دنیا کے جابر مل جائیں، کبھی بھی اللہ کی رحمت کو اس بندے سے دور کر سکتے نہیں۔ آیت توجہ فرمائے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا رب، آپ کا خالق، آپ کا مالک کسی کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا، اچھائی کا، عزت کا، شان کا ارادہ کر لے، دنیا کی طاقتیں مل جائیں، کبھی اس بندے کو ذلیل کر سکتی نہیں۔ آئیں توجہ فرمائے، صرف ایک واقعہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 38 سے 40 تک، سورہ القصص میں آیت نمبر 6 سے 13 تک بیان فرمایا۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ میری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مجھے تباہ و برباد کر دے گا، میری سلطنت کا صفایا کر دے گا۔ نجومیوں کو بلایا، تجویز رکھی گئی اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اتنی کثرت سے بچے قتل ہوئے، خود حیران ہو گیا کہ اب کیا کروں گا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے، وہ کہتا یہ ہے 1 سال قتل کرو، 1 سال زندہ رکھو۔ ہوا یہ، تیرے رب کی قدرت کیسی، جس سال وہ قتل کرتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جس سال وہ، سمجھ آ رہی ہے، جس سال وہ قتل کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا، بڑی حیران ہوئی، دل میں پریشان ہوئی، عرض کرتی ہے رب کبریا یہ کیا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان کی ہوتی ہے، اَلْقُذِي فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفْ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، ایک چھوٹا سا تابوت بنا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دے اور پھر اس صندوق کو، اس تابوت کو تیرے سامنے یہ جو دریا ہے اس میں بہا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا، بڑی حیران ہو گئی، یا اللہ بڑا عجیب معاملہ، پہلے تو اس سال پیدا نہ ہوتا، اگر پیدا ہوا اب اسے تابوت میں ڈالوں گی، اسے دریا میں بہاؤں گی، یا اللہ بڑا عجیب معاملہ۔ رب العالمین فرماتا ہے اس سے بڑا عجیب معاملہ یہ ہے جب تو اسے دریا میں بہائے گی، یہ چلتا چلتا جس ساحل پر لگے گا وہ فرعون کے دربار میں جائے گا، یا خذو عدو لی و عدو اللہ، وہ میرا اور اس کا دشمن اسے پکڑ لے گا۔ موسیٰ اور پریشان ہو گئی، یا اللہ بڑا عجیب معاملہ، جب یہ دشمن کے گھر میں جائے گا یہ کس طرح زندہ رہ سکتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ پریشان نہ ہو، ولا تخافی ولا تحزنی، نہ پریشان ہو نہ غم کھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں فرعون کے دل میں، اس کی بیوی کے دل میں موسیٰ کی محبت کو ڈال دوں گا۔ ایک اور خوشخبری سن لے کہ یہ تیری گود میں واپس بھی آئے گا اور دودھ بھی تیرا ہی پیے۔ تیرا رب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے، دنیا کی طاقتیں اسے کبھی نقصان پہنچا سکتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دودھ بھی تیرا پیے گا۔ موسیٰ بڑی پریشان ہو گئی، اب چلتے چلتے واقعہ آیا، سارے منظر سامنے آئے، فرعون نے دائیں بلائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام
کسی سے کھانا لیتے ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ پتہ یہ چلا فلاں عورت ہے۔ حضرت ام موسیٰ آئی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لٹایا بٹھایا، رب العالمین نے وحی کا نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اے ام موسیٰ تیری تسلی ہو گئی، اب تجھے پتا چل گیا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَنَازِعَ، میں نے اس کے اوپر دائیوں کو حرام کر دیا تھا، یہ کھانا بھی تیرا کھائے گا، دودھ بھی تیرا پیے گا، تیرے سامنے پرورش پائے گا۔ اے ام موسیٰ اپنے دل میں یہ عقیدہ بٹھا لے، تیرا رب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے کوئی اسے نقصان پہنچا سکتا نہیں۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، یہ ہمارا خالق، یہ مالک ہے۔ اور آئے توجہ فرمائے، رب العالمین کا آخری چیلنج، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم دنیا کے کام بڑی لگن سے، بڑی چاہت سے، بڑی محبت سے، بڑی فکر سے کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز بھی لگن سے، چاہت سے، محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ آخری جو چیلنج، آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بہتر بنائے، آخرت بہتر بنائے۔ میرے محترم بھائیو، ابھی وقت ہے، ابھی جسم میں روح باقی ہے، جان باقی ہے، طاقت باقی ہے، ابھی فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، سورج اب مغرب سے طلوع ہوا نہیں، ابھی دجال نہیں آیا، ابھی کوئی ایسا واضح منظر ہمارے سامنے نہیں آیا کہ جس کے ساتھ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، واللہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ رب العالمین کا آخری چیلنج آخری آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ الواقعہ ہے، آیت نمبر 83 سے 87 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، تیرا رب جس کو پکڑنے پہ آئے اسے کوئی چھڑا سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موت کے فرشتے آ جائیں انہیں کوئی واپس لوٹا سکتا نہیں۔ یہ رب العالمین کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھانا یہ چاہتے ہیں، بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے ابھی وقت ہے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، رب کے سامنے جھک جا، توحید پرست بن جا، توحید والا بن جا، رب والا بن جا، اپنے اندر عبدیت والی صفت پیدا کر لے۔ تیرا پیدا کرنے کا مقصد یہ نہ تھا تو دنیا کماتا، دنیا کا بندہ بن جاتا، تو عبد الدینار نہ بنتا، تو عبد الدرہم نہ بنتا، بلکہ تو عبداللہ بنتا اور بولے جی عبد الرحمن بنتا، تو اللہ کا بندہ بنتا۔ لیکن جو لوگ ابھی بھی نہیں سمجھے، رب العالمین آخر میں بیان فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کو وقت یاد کر جب تو چار پائی کے اوپر لیٹا ہوگا، تیرے دائیں بائیں تیرے عزیز و اقربا ہوں گے، گھر تیرا ہوگا، رشتہ دار تیرے ہوں گے، چار پائی تیری ہوگی، ملکیت تیری ہوگی، بینک بیلنس تیرے ہوں گے، بیٹی بیٹے رشتہ دار تیرے ہوں گے۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اور جب تیری روح، تیری سانس، تیری ہائے اس حالت میں اٹک جائے گی، رب العالمین فرماتے ہیں تیرے پاؤں کی طرف سے تیری روح کو قبض کرنا شروع کیا جائے گا، تو اپنی آنکھوں کے ساتھ ان فرشتوں کو دیکھے گا، اپنی بے بسی کے منظر کو دیکھے گا، اپنے آخری وقت کو دیکھے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں تیرا رب تجھے چیلنج یہ کرتا ہوں، جب تیرا آخری وقت ہوگا، گھر تیرا ہوگا، رشتہ دار تیرے ہوں گے، عزیز تیرے ہوں گے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، دنیا میں بڑے دعوے کرتا تھا، اگر اپنے دعووں میں سچا ہے، جو فرشتے تیری روح کو لینے آئے ہیں انہیں خالی واپس لوٹا کے دیں۔ کوئی خالی واپس لوٹا سکتا؟ آئے میرے بھائیوں، ان باتوں کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟
ہم اللہ والے بن جائیں، ہم اللہ کے ساتھ دل لگائیں، ہم اس رب العالمین کو اپنا خالق مالک الہ سمجھیں، اس رب کے در پر اپنے سر کو جھکائیں، نظر و نیاز ہو اور اس کے علاوہ رکوع ہو، سجود ہو، قیام ہو، جو کچھ بھی ہو وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائی عزیز ساتھیو، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اس بات کے بارے میں سمجھا اور سیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے۔ کوشش یہ کی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا خالق مالک حائط روا مشکل کشا سمجھا جائے، در در کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے صرف ایک الہ کے دربار کے اوپر اپنے سر کو جھکایا جائے۔ اور رب العالمین نے یہ چہرے ذکر فرمائے ہیں، واللہ ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں اللہ تعالیٰ کے کسی ایک بھی چیلنج کو پورا کر سکتے نہیں۔ تو اس لیے خود بھی کوشش کریں ہم عقیدہ توحید اختیار کریں، دوست احباب کو بھی عقیدہ توحید کی دعوت دیں کہ ہم سب اللہ والے بن جائیں، ہم سب عبداللہ اور عبدالرحمن بن جائیں، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ہمارے بڑے اچھے ساتھی بھائی عابد وہ بھی مریض تھے، بیمار ہیں، ابھی الحمدللہ جمعے کے لیے آئے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ بھائی عابد کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ اسی طرح سے بھائی اصغر، ان کا بھی آپریشن ہوا اسٹینڈرڈ بیکری والے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اسی طرح بھائی شہریار ہیں، ان کے والد گرامی، ان کے بھی دل کا مسئلہ تھا اور کل ان کا چیک اپ تھا، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو بھی صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے والد گرامی، ان کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے اور آپریشن ہوا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور ساتھی ہیں، ان کو اور ان کی والدہ کو یہ ڈینگی بخار ہوا، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ مقصود بھائی جو ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے ساتھی ہیں، ان کے عزیز ہیں وہ ان کے بھائی وہ عرب ملک میں ایئر فورس میں تھے، فوت ہو چکے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے بڑے اچھے ساتھی بھائی صاحب، ان کی والدہ وہ بھی قضاء الہی سے وفات پا چکی ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، کامل مکمل اکمل اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اگر ہم میں بھی کوئی مریض ہے، بیمار ہے، کوئی عزیز بیمار ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مریضوں کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مریضوں کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ اور جو فوت شدگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائے، قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، قبروں کو اللہ تعالیٰ حد نظر تک وسیع اور عریض فرمائے، ان کی قبروں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برکھا برسائے، اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور آخرت کی فکر اور پیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.